الرحیم. ہماری گفتگو مکان مصلی کے بارے میں تھی. مکان مصلی میں پھر انہوں نے کچھ مسجد کی تفصیلی جو ہے کیا ہے بحث چھیڑ دی. آج آپ کو دو چیزیں بتائیں گے کہ مساجد میں کون سی چیزیں حرام ہیں اور مساجد میں کون سی چیزیں مکروہ ہیں. مستحبات کا اور واجبات کا تقریباً ذکر ہو چکا. ٹھیک ہے، تو کی کتاب تقریباً آپ مبلغین کے لیے توضیحی مسائل کی طرح ہوتی ہے، احکام کی کتاب ہے، تو اس میں ہم زیادہ تفصیل تو عبارت میں پڑھیں گے. برحال مختصر یہ کہ مسجد کو جو ہے کیا ہے سنوارنا اور اس کو خوبصورت بنانا جو ہے کیا ہے جناب سونے کے ساتھ یہ ٹھیک نہیں ہے. مثلا کہیں کوئی نقش و نگار آپ سونے کے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مثلا کپڑے کے اوپر جو کہ مختلف دھاریں ہوتی ہیں، ایسے آپ اس کے محراب کے سائیڈ میں کچھ لکھتے ہیں، پھر بیچ میں کچھ سونے کے بھی ٹکڑے اس میں لگاتے ہیں، تو یہ جو ہے کیا ہے وہ حرام ہے. اس کے بعد مساجد میں روح والی چیزوں کی تصویریں بنانا بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، روح والی چیزیں مثلا کیا ہے، کسی انسان کی آپ نے تصویر بنا دی، آپ نے شیر کی تصویر بنا دی، ہرن کی تصویر بنا دی. البتہ تصویر بنانے سے مراد کیا ہے کہ وہ بت جیسی ہو، یعنی اگر ہاتھ آپ لگائیں تو آپ کو جو کیا ہے محسوس ہو کہ یہاں پر اس کا ناک ہے، یہ آنکھ ہے، یا صرف تصویر جو کاغذ پہ لگی ہوتی ہے یا جو ڈرائنگ کرتے ہیں دیوار پہ، ٹھیک ہے، وہ بھی حرام ہے. تو ہم جو کیا ہے وہ عبارت میں پڑھیں گے. اچھا، اگر تصویر غیر ذی روح کی ہو، مثلا گلاب کے پھول کی آپ نے تصویر بنا دی ہے، موتیے کے پھول کی آپ نے تصویر بنا دی ہے، سیب کے درخت کی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بظاہر جو ہے کیا ہے اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے، کراہت کی چیز میں جا سکتا ہے. مسجد کو نجس کرنا بھی حرام ہے. اگر آپ نجس کریں تو حرام ہے، لیکن اگر وہیں پر جو ہے کیا ہے کوئی چڑیا زخمی ہو کے آ جاتی ہے، اس کا خون وغیرہ لگ جاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے حرمت کا حکم نہیں ہے، کیونکہ حرام میرے لیے وہ ہوگا جو میری وجہ سے ہو. ٹھیک ہے، لیکن جو کام کسی اور کی وجہ سے، تو وہ میرے لیے حرام نہیں ہو سکتا. البتہ اگر نجس ہو جائے تو پاک کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے، پاک کرنا واجب ہے، لیکن حرمت کے حوالے سے جو کیا ہے اس کو نجس کرنا حرام ہے. اچھا، مسجد کی کوئی چیز باہر لے جانا بھی کیا ہے حرام ہے. البتہ باہر لے جانا کا مطلب ہے بالکل اسے الگ کر دینا. مسجد کی کارپیٹ اگر جو ہے کیا میلی ہو گئی، اس کو دھونے کے لیے باہر لے جانا یہ حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسجد کی کوئی کھڑکی ٹوٹ گئی ہو، وہ بنانے کے لیے لے جانا یہ حرام نہیں ہے. مسجد کی کوئی چیز، مثلا مسجد کے کوئی ماربل کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ اٹھا کے اپنے گھر جا کے لگاتے ہیں، یا کچی مسجد ہے تو اس میں کنکر ہیں یا مٹی کے چھوٹے چھوٹے ڈھیلے ہیں، وہ آپ اٹھا کے جو ہے باہر پھینک دیتے، یہ حرام ہے. البتہ مسجد میں جھاڑو لگانے کی وجہ سے جو کچرا جمع ہے اس کو نکالنا حرام نہیں ہے، کیونکہ کچرا مسجد کا جز نہیں ہے، جو مسجد کے اجزاء ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جناب جو ہے کیا ہے وہ محرمات تھی. اب مکروہات شروع ہو رہی ہیں کہ مسجد کو انتہائی اونچا بنانا مکروہ ہے. انتہائی اونچا نارمل بلڈنگ بنائیں، یعنی اگر آپ کے علاقے میں جو چھت ہے وہ 10-12 فٹ پہ ڈالی جاتی ہے تو آپ بھی اس کی چھت جو 10-12 فٹ پہ ڈالیں، 20-25 فٹ پہ آپ اس کی چھت نہ ڈالیں. اور اسی طریقے سے مسجد میں جو ہے کیا ہے جناب بلند آواز سے بات بھی کرنا مکروہ ہے. مسجد میں جو ہے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو مارنا بھی جو ہے وہ مکروہ ہے. مسجد میں کوئی ہنر کا کام کرنا، ہنر کا مطلب کیا، کوئی بندہ سلائی کا کام کرتا ہے، وہ مشین اٹھا کے آئے مسجد میں، آگے وہاں سلائی کا کام کرے. کوئی بندہ جو ہے کیا بڑھئی ہے، بڑھیا نے واڈو، وہ آ کے وہاں پر جو ہے تیر وغیرہ بنانا شروع کرے، یا ایسے کھڑکیاں دروازے بنائے کہ بھائی مسجد ٹھنڈی بھی ہے میں یہ کام کر دیتا ہوں، تو یہ جو ہے وہ مکروہ ہے. مسجد میں فیصلے کرنا بھی کیا ہے مکروہ ہے. آپس کے جھگڑے
جو بھی ہوں وہ جا کے کسی کورٹ میں کسی جو بیٹھک وغیرہ میں وہ حل کریں، مسجد میں ان کو بھی حل کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے کیا کوئی بندہ اگر اعتراض کرے، مولا علی تو مسجد میں قضاوت کرتے تھے، تو کہتے ہیں اس کی کوئی توجیہ کرنی پڑے گی، یا تو بھائی کبھی کے بار اتفاق سے اگر وہیں جھگڑا ہو جائے اس کا تو فیصلہ وہیں پہ کریں گے۔ جوتی پہ نمازیوں کا جھگڑا ہو گیا، وہ نمازی کہتے ہیں یہ میری جوتی ہے، دوسرا کہتے ہیں یہ میری جوتی ہے، اب اس کو تو وہیں پر حل کریں گے۔ یا آپ امام جماعت ہیں اور ساتھ میں مجتہد، تو حاکم شرع آپ ہو گئے، وہاں پر اگر کوئی فیصلہ لے آیا، آپ اس جگہ کو فیصلے کے لیے معین نہ کریں، اتفاق سے فیصلے کریں، تو شاید مولا علی علیہ السلام اتفاق کی فیصلے کیا کرتے تھے۔ پھر کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے کہ وہاں مولا علی کا دقت القضاء، یعنی باقاعدہ وہ یوں سمجھیں تخت کہیں یا ایک جگہ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جگہ پان تھل ہو چاہتا ہوں، اور تھل ہے جی اردو میں خبر نہ ایسا ہے، وہ مٹی کے ایک اونچی کر کے جگہ بنا دیتے ہیں جہاں بیٹھ، وہ تو مولا علی کا دقت القضاء، قضاوت کے بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولا علی نے وہ اتفاقی فیصلے کے لیے نہیں بنے تھے، ہمیشہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ برحال اس کا جواب خاموشی ہی کرنا پڑے گی یا کوئی توجیہ کرنی پڑے گی۔ گم شدہ کا اعلان کرنا بھی مسجد میں جو ہے مکروہ ہے۔ عام طور پہ جناب فلاں کا بچہ گم ہو گیا ہے، جس کو ملے وہ پہنچا دے، بھائی فلاں کی گائے چلی گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، مسجد میں ایسے اعلان کرنا جو ہے کہ وہ مکروہ ہے۔ کہتے ہیں اگر مسجد میں اعلان کرنا مکروہ ہے تو ہمیں فقہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کسی کی چیز مل جائے تو اس کا اعلان ایسی جگہ کرو جہاں عام لوگوں کا آنا جانا ہو۔ تو مسجد بھی تو وہی ہے جہاں لوگ آتے جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں مسجد میں یہ اعلان کرنا مکروہ ہے، بھائی اندر مکروہ ہے، گیٹ پہ تو مکروہ نہیں ہے، تو آپ گیٹ پہ جا کے جو ہے کیا ہے وہ اعلان کر دو، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَحْرُمُ زُخْرَفَتُهَا، حرام ہے مسجد کو سنوارنا، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ کیسے سنوارنا؟ وہ نقشها بزخرف، وہ یہ کہ مسجد پر آپ نقش کریں یعنی آپ جو ہے کیا ہے اس پر آدھا ڈرائنگ کریں، ٹھیک ہے، زخرف کے ساتھ۔ زخرف کیا ہے؟ وہ ذہب، سونے کے ساتھ، اور مطلق نقش، یا کہتے ہیں سونے کے ساتھ مخصوص کیوں کر رہے ہیں آپ بھائی؟ اگر آپ جو ہے کیا ہے سیاہی کے ساتھ، اگر آپ کسی رنگ کے ساتھ بھی اس میں جو ہے کہ نقش و نگار بناتے ہیں تو بھی جو ہے کہ یہ حرام ہے۔ کم مختار المصنف فی ذکر، کما، جیسے کہ مطلق نقش کو انتخاب کیا ہے مصنف نے، کہاں پر؟ کتاب ذکرہ میں۔ وہ فی دروس اطلق الحکم بکراہت زخرفت و تصویر، اور پھر کتابیں جو ہے کیا ہے جناب دروس میں حرمت کی بات ہی نہیں کی، وہاں پر کیا فرمایا ہے کہ بھائی مکروہ ہے مسجد کو سنوارنا اور جو ہے کیا مسجد میں تصویر بنانا۔ اس میں سنوارنے کو تفصیل نہیں دی کہ سونے کے ساتھ یا غیر سونے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تصویر میں بھی انہوں نے وہ تفصیل نہیں بیان کی کہ بھائی تصویر روح والے کی ہو یا غیر روح والے کی ہو۔ ثم کراہت کی فتویٰ دے کر پھر کیا کیا ہے؟ جعل تحریمہما قولا، پھر ہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ زخرفت اور تصویر کی طرف، کہا کہ اس کے حرام ہونے کے بارے میں بھی مشاہد ایک قول ہے۔ وفی البیان، اب جتنی کتابیں مصنف کی اتنی فتوائیں، لمعہ میں ایک فتویٰ، ذکرہ میں دوسری فتویٰ، دروس میں تیسری فتویٰ، اور بیان میں حرم نقش و زخرفت و تصویر بما فیہ روح، حرام قرار دیا نقش کو، ڈرائنگ کو، اور جو ہے کیا زخرفہ کو اور تصویر کو، لیکن کون سی تصویر؟ بما فیہ روح، جس تصویر میں کیا ہو؟ روح ہو۔ وظاہر زخرفت ہونا، کہتے ہیں زخرفہ کی ظاہری معنی ہونا، یہاں پر جو مسجد کے حوالے سے بات چیت ہے، النقش بذہب، وہ یہ ہے کہ سونے کے ساتھ اگر کوئی آپ ڈرائنگ کرتے ہیں، اس میں کوئی نقش و نگار کرتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ فَيَصِيرُ اقوال المصنف بحسب کتبہ، بس ہو جائیں گے مصنف کے قول اس کے کتابوں کے حساب سے، یعنی جتنے کتابیں اتنے اس کے لیے چاہے وہ اقوال۔ وہ غریب منہ، یہ بات ہے عجیب مشاہد
جب مجتہد ایک فتویٰ دیتا ہے تو بھائی سوچ سمجھ کے دینی چاہیے نا، یا ہر سال آپ کتاب لکھتے ہو، ہر سال فتویٰ تبدیل کرتے ہو. وقضا، قضا کا اشارہ کہاں جائے گا؟ زخرفہ کی طرف. جیسے زخرفت جو ہے کیا ہے؟ حرام ہے. اسی طرح کے حرام ہے نقشہ، مسجد پہ ڈرائنگ کرنا، بصور ذوات الارواح، اگر روح والی چیزوں کی تصویریں بناتے ہیں، دون غیر ذوات الارواح، ذوات ارواح کے علاوہ دوسری چیزیں بنانا جو ہے کیا ہے وہ حرام نہیں ہے. وہ لازم من تحریم نقش مطلقا لا من غیرہ. فرماتے ہیں وہ یہ جو بات ہم نے کہی کہ تصویر بنانا حرام ہے، ٹھیک ہے، وہ لازم من تحریم نقش مطلقا. بھائی جب نقش کیا جائے مطلقاً، مطلقاً کا مطلب کیا ہے کہ بھائی جو ہے کیا چاہے سونے کے ساتھ ہو چاہے غیر سونے کے ساتھ ہو. اوپر والی بات جو زخرفت تھی وہ مخصوص تھی سونے کی، نقش جو ہے کیا ہے یہ مطلق ہے، ٹھیک ہے. لا من غیرہ، لا من غیرہ کا ضمیر کیا ہے؟ بھائی نقش کے علاوہ دوسری تصویر کی ہم بات یہاں نہیں کریں گے. وہ قرینۃ اخری علی ارادۃ زخرفۃ بالمعنی الاول. کہتے ہیں نقش کو مصنف نے الگ بیان کیا، مشاہد، زخرفت کو الگ بیان کیا. بھائی اگر سونے کو مد نظر نہ رکھیں پھر تو نقش زخرفت کو بھی شامل ہے. اب آپ زخرفت اور نقش کو ایک دوسرے کے مد مقابل لاتے ہیں، بس معلوم ہوا کہ زخرفت سے مراد سونا ہے. علی ارادۃ زخرفت بالمعنی الاول خاصہ، کہ بھائی زخرفت کی نقش والی معنی مراد نہیں ہے بلکہ سونے والا جو ہے کیا ہے معنی مراد ہے. وہذا هو الاجود، یہی بات کہتے ہیں کیا ہے اجود ہے. ولا ریب فی تحریم تصویر ذی الروح، کوئی شک نہیں کہ حرام ہے روح والی کی تصویر بنانا غیر مساجد میں. ففیہا اولا، بھائی جب میرے کمرے میں یہ تصویر بنانا حرام ہے تو مسجد میں تو بطریق اولا کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. اما تصویر غیرہ ہی، غیر ہی کی مل جائے گی ذروح کی طرف. بھائی ذروح کے علاوہ دوسرے کی تصویر بنانا، ٹھیک ہے، فلا، وہ حرام نہیں ہے. وہ تنجیسھا، مساجد کو نجس کرنا بھی جو کیا ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے. وہ تنجیس آلاتھا، اور مسجد کے جو آلات ہیں، الماری کو بھی نجس کرنا حرام ہے، مسجد کے دروازے کو بھی نجس کرنا حرام ہے، دیوار کو بھی نجس کرنا حرام ہے، فرش کو بھی، کہ فرش المساجد. بھائی نجس کرنا حرام ہے یا اندر نجاست لے جانا حرام ہے؟ کہتے نہیں، لے جانا الگ چیز ہے، نجس کرنا الگ چیز ہے. آپ نے کسی مریض کے لیے خون کی تھیلی لی ہے، وہ تھیلی جو ہے کیا ہے جناب پاک ہے، اندر تو خون ہے، باہر سے وہ پاک. اگر وہ آپ کے جیب میں پڑی لے گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یا آپ کے نجس کپڑے آپ کی تھیلی میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ مسافر ہیں، کہہ رہے تھے کہ یہ کپڑے گھر دھلوا کے آؤں گا، نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد میں تھیلی لے جائیں تو وہ حرام نہیں ہے. مسجد کو اس تھیلی کے ذریعے اگر نجس کریں گے تو حرام. لا مطلق ادخال النجاست الى المساجد فی الاقوا، قول اقوا کے مطابق ادخال النجاست حرام نہیں ہے، تنجیس حرام ہے. وہ اخراج الحصہ منها، جناب کنکر نکالنا مسجد سے یہ بھی حرام ہے. ان کانت فرشن، اگر یہ کنکر کیا ہو؟ فرش ہو. او جزءا من الفرش، یا جز ہو فرش کا، یا کہیں مساجد کا. بھائی جیسے ہمارے ہاں دیوار جب بناتے ہیں تو اس کے نیچے جو ہے کیا ہے بھائی بنیاد میں پتھر کے ساتھ جو اس کی بنیاد بھری جاتی ہے، اور وہ بنیاد سے آپ ایک پتھر یا چھوٹا سا پتھر بھی نکال کے لے جائیں، یہ حرام ہے. خوب. اما لو کانت قمامتن، کانت میں بیٹا ضمیر جو حصہ کی طرف جا رہے، اگر وہ کنکر کیا ہو؟ کچرا ہو، قمامہ یعنی کچرا، استحب اخراج ہوا، پھر تو مستحب ہے آپ اس کو نکال کے باہر پھینکو. وہ مثل الحصہ تراب، اور حصہ کی طرف مٹی کا بھی حکم ہے. اگر مسجد کا فرش کچا ہے، یعنی فرش ہے ہی نہیں، کچی مٹی ہے، اگر وہ مٹی اس آنگن کا یا اس زمین کا حصہ ہے اس کو نکال کے باہر رکھنا، پھینکنا، یہ حرام ہے. لیکن اگر وہی مٹی کچرا ہے، ٹھیک ہے، تو باہر نکالنا مستحب ہے. وہ متا اخرجت علی وجہ تحریم، جب مٹی یا یہ کنکر نکالے گئے ہیں حرمت والے طریقے پر، یعنی نکالنا تھے تو حرام لیکن آپ نے نکال دیے، فتعاد وجوباً
پھر لوٹائے جائیں گے واجبی عنوان سے الیہ مساجد کی طرف، او الی غیرها من المساجد، یا مشاہد آپ نے کراچی کی مسجد سے کوئی کنکر نکالا، وہ جیب میں رکھا، اب آپ خیر پور آ گئے، اب کراچی آپ کا جانا ہی نہیں ہوگا، تو پھر خیر پور کی کسی مسجد میں وہ چیز رکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے، جہاں اس کی ضرورت وغیرہ ہو۔ حیث یجوز نقل آلات الیہ، بھائی ایک مسجد کی چیز دوسری مسجد میں کب رکھ سکتے ہیں سکندر؟ جب جائز ہو نقل و آلات ان مساجد کے آلات کو نقل کرنا، الیہ کی ضمیر غیر کی طرف جائے گی، دوسری مسجد کی طرف، کیوں؟ وما لہا لغنا الاول، ٹھیک ہے، او اولویت ثانی آلاتہا وما لہا، یا وہ چیزیں جو پہلی مساجد کی تھی، کیوں لغنا الاول، ابھی پہلی مسجد بے نیاز ہو گئی ہے، وہاں پر اب ٹائل لگا رہے ہیں تو وہاں پر اس پتھر کی ضرورت نہیں ہے، یا اولویت ثانی دوسری جو کیا ہے یا زیادہ اولویت رکھتی ہو پہلی سے، کیوں بھائی دوسری مسجد اس چیز کی طرف زیادہ محتاج ہے، پہلی اتنی محتاج نہیں تھی۔ وَيَكْرَهُ تَعْلِيَتُهَا، اور مکروہ ہے مساجد کی دیواروں کو اونچا بنایا جائے، بل تبنا وسطن عرفن، بلکہ مساجد کی بلڈنگ جو ہے، ٹھیک ہے، اور دیواریں جو ہے کیا ہے عرفی لحاظ سے درمیانہ بنائی جائے، یعنی عرف یہ کہے کہ یہ درمیانہ ہے۔ آپ اگر جو ہے نا عیسائیوں کے عبادت خانے وغیرہ دیکھیں وہ بہت اونچے ہوتے ہیں، یعنی اگر یوں کر کے آپ دیکھیں گے سر پہ ٹوپی یا امامہ ہوگا وہ بھی گر جائے گا، تو آپ کی مساجد کو اتنا اونچا نہیں بنانا چاہیے۔ والبصاق فیہا، مسجد میں جو کہ تھوکنا بھی مکروہ ہے، وہ تنخم، مسجد میں ناک والا پانی زکام والا پانی بھی پھینکنا مکروہ ہے، وہ نحوہ ہی، اسی طریقے سے اگر کسی بندے کا کان بہتا ہے تو کان کے بہنے والا وہ کچرا بھی وہاں پھینکنا جو ہے مکروہ ہے، وہ نحوہ وہ کفارتہ دفنہ۔ اچھا اگر آپ نے یہ غلطی کر دی تو کیا کریں؟ کفارہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ پھر مٹی اٹھا کے آپ اس کچرے پہ ڈال دیں، باقی اور کوئی یہ کیا کفارہ نہیں ہے۔ دفنہ یعنی اپنے اس تھوک کو دفن کر دیں۔ ورفع صوت، اور مکروہ ہے کہ مسجد میں آپ اونچی آواز کے ساتھ بات کریں۔ المتجاوز للمعتاد، بھائی وہ آواز جو عام آواز سے زیادہ تجاوز کرے، جتنا مثلا ابھی ہم بول رہے ہیں اس کو میرے خیال میں اونچی آواز نہیں بولیں گے، لیکن چیخنا چلانا، ٹھیک ہے، یا بعض خطیب ہیں اتنا چیختے ہیں کہ ان کے جو ہے جناب ایڑیوں سے بھی پسینہ نکل رہا ہوتا ہے، اگر مسجد میں وہ تقریر کر رہا ہے تو وہ تقریر بھی اس کی مکروہ ہو جائے گی۔ ولو فی قراءۃ القرآن، بھلے آپ قرآن بھی پڑھیں اگر وہ بھی زیادہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو مکروہ ہے۔ وقتل القمل، ٹھیک ہے، بھائی جوں کا مارنا بھی جو ہے کیا مکروہ ہے، کسی کے سر میں داڑھی میں جوئیں پڑ گیا، مسجد میں بیٹھا ہے نکال کے ایک ایک کو کر کے مارا ہے، فیدفن لو فعل، اگر اس نے کوئی جوں ماری تو اس کو دفن کیا جائے گا۔ وہ برنبل، اور تیر کو وہاں جو ہے کیا ہے بھائی ادا سندھی میں تو چھلن چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ کرے چھلن، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے کیا ہے مکروہ ہے۔ وہ داخل فی عمل صنائع، کہتے ہیں بھائی تیر کا آپ نے الگ ذکر کیوں کیا؟ مشاہد جب آپ کہتے ہیں کہ مسجد میں آپ کوئی جو ہے کیا صنعت کا کام نہیں کر سکتے تو تیر بھی اس میں آ جائے گا۔ وخصہ، مصنف نے تیر کو مخصوص کیا لتخصیص تیر فی الخبر، اس لیے کہ حدیث میں بھی جو ہے تیر کا الگ سے ذکر آیا ہے۔ فتتأکد کراہتہ، تو پھر بھائی گویا کہ تیر کی جو ہے کیا ہے بنانے میں وہاں پر کراہت شدیدہ ہو جائے گی۔ وتمکین المجانین والصبیان، مشاہد میں نے اس بات کی وجہ سے اپنے گاؤں والی مسجد میں جانا چھوڑ دیا، یعنی مسجد میں بچوں کو جو ہے کیا ہے جناب لانا اور پاگلوں کو لانا یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ وہ طہارت نجاست کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں۔ منہا کی ضمیر مساجد کی طرف جائے گی۔ عدم الوضوء کے بطہارت، البتہ یہ اس وقت جب آپ کو بھروسہ نہیں ہے ان کے طہارت کا تو ان کو لے آنا مکروہ ہے، لیکن اگر یقین ہے کہ وہ نہیں پاک ہیں، ان کی ماں نے چھوٹے بچے کو پیمپر پہنا کے ایسے پیک کر کے بھیجا ہے کہ نجاست اس کی باہر نہیں نکلے گی، پھر تو کوئی حرج نہیں، یا پاگل تو ہے اپنے جگہ پر لیکن نجاست سمجھتا ہے، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر یقین ہو جائے کہ نجس کرے گا پھر تو برحال اس کا لے آنا حرام ہو نہ ہو لیکن کراہت تو شدید ہو جائے گی۔
خوب او کونہم غیر ممیزین، بھائی یہ مکروہ اس وقت ہے جب ان کی طہارت کا ہمیں بھروسہ نہ ہو یا وہ غیر ممیز ہو. اما الصبی الممیز، لیکن وہ بچہ جو اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہے، الموثوق بطہارت ہی، جس کی طہارت کا بھی ہمیں یقین ہے، المحافظ علی اداء الصلوات، اور وہ تو نماز پڑھنے کا بھی جو کیا ہے وہ محافظ اور حفاظت کرتا ہے نماز کی، فلا یکرہ تمکینو، پھر اس کو لے آنا مکروہ نہیں، بل ینبغی تمرینو، بلکہ بہتر ہے کہ آپ اس کو پریکٹس کے لیے لے آئیں. کما یمرن علی الصلاۃ، جیسے نماز کی تمرین آپ اس سے کراتے ہیں، اس طریقے سے آپ اس سے مسجد کے آنے کی بھی تمرین کرائیں. وانفاذ الاحکام، ٹھیک ہے، اور جناب یہ کیا ہے، احکام کو وہاں نافذ کرنا بھی مکروہ ہے. اما مطلقاً، یا تو مطلقاً فیصلہ کرنا مکروہ ہے. مطلقاً کا مطلب کیا ہے، چاہے اس میں جو کیا ہے بحث و مباحثہ، جھگڑا اور جو ہے یہ خام خواہ کی بحث ہو یا نہ ہو. کیونکہ کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں سکندر، دونوں طرف کہتے ہیں کہ آغا رحمانی آپ فیصلہ کریں، تو دونوں خاموش ہو کے بیٹھے شرافت کے ساتھ فیصلہ ہو جاتا ہے. کبھی فیصلہ یہ ہوتا ہے نہیں تم قرآن اٹھاؤ، نہیں تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، چلو فیصلے کر لو، باہر نکلو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں. کہتے کوئی فرق نہیں، چاہے جدل ہو چاہے جدل نہ ہو. وفعل علی علیہ السلام لہ، اور کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام کا انجام دینا لہو، جو ہے کیا ہے انفاذ احکام کو، ٹھیک ہے، بے مسجد کوفہ خارج، یہ خارج ہے اس قرات سے، ٹھیک ہے. او یا یوں تو کہیں او مخصوص بما فی جدال و خصومہ، یا ہم کہیں کہ بھائی وہ فیصلے کرنا مکروہ ہوتے ہیں جس میں جدل اور خصومت دشمنی ہوتی ہے. او بالدائم، یا ہم یوں کہیں کہ ہمیشہ فیصلے کرنا مکروہ ہے. لا ما یتفق نادرا، وہ فیصلہ جو کبھی کبھی کیا جاتا ہے وہ مکروہ نہیں ہے. او بما یکون الجلوس فیہ، یا ہم یوں کہیں بھائی وہ فیصلہ مکروہ ہے کہ جب مسجد میں آپ بیٹھے ہی فیصلے کے لیے، آپ بیٹھے نماز کے لیے فیصلہ بھی کر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. مکروہ کون سا ہے؟ بما یکون الجلوس فی المسجد لاجل الاحکام یا انفاذ الاحکام، آپ بیٹھے ہی اس لیے تاکہ فیصلے کریں. لا بما اذا کان لاجل العبادت، کان میں بیٹھا ضمیر جو جلوس کی طرف جائے گی، بھائی وہ بیٹھنا جو عبادت کی وجہ سے تھا، فتفقت الدعویٰ، پھر اتفاق سے جھگڑا بھی ہو گیا تو وہ کراہت نہیں رکھے گا. لما فی انفاذها، اس لیے کوئی جھگڑا مسجد میں ہو گیا، اگر کورٹ میں جا کے مسئلہ حل کریں گے تو یہ تو دیر ہو جائے گی، اس لیے جلدی جلدی اسے نمٹا لیں. حینئذ من المسارعہ. بسم اللہ. اس لیے کہ اب اگر اس آپ جھگڑے کو حل کریں گے نا مشاہد مسجد میں، تو ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ خیر کے کام میں جلدی کرو. من المسارعۃ، یہ تو وہی جلدی کرنا ہے، المأمور بہا، جس جلدی کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے. ولا احدها يحمل فعل علی علیہ السلام، اور بھائی یہ جو ہم نے توجیہیں بتائی نا، ان میں سے کسی ایک توجیہ پر مولا علی علیہ السلام کے فعل کو کیا کرو، حمل کرو. ولعلہ بالاخیر انسب، شاید مولا علی علیہ السلام کا فعل آخری توجیہ کے ساتھ زیادہ مناسب ہو. نسیم صاحب، آخری توجیہ کون سی تھی؟ کہ مولا علی جاتے عبادت کے لیے تھے، پھر وہاں کوئی حادثہ کوئی جھگڑا پیش آ جاتا تھا تو مولا علی اس کا فیصلہ کر لیتے تھے. لیکن بھائی سکندر، یہ سب توجیہیں اپنی جگہ پہ، الا ان دقت القضاء بالمسجد، مولا علی علیہ السلام کا وہاں جو وہ دکہ بنا ہوا ہے، جس کو ہم سندھی میں بولیں دکہ بنا ہوا ہے فیصلے کے، وہ بھائی دکہ بنوایا یعنی فیصلے کے لیے نا، تو اس میں تو یہ نہیں کہ اتفاق سے جھگڑا ہو گیا ہو. جو اتفاق سے جھگڑا ہوتا ہے تو وہاں آدمی جو ہے کیا ہے کوئی بیٹھک اپنی نہیں بناتا ہے. لا تخلو من منافرت للمحامل، بھائی یہ دکہ خالی نہیں ہے کس سے کہ یہ ان تمام توجیہ، محمل بے معنی توجیہ، ان تمام توجیہ سے منافرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. وہ تعریف الزوال، اچھا، اور گم شدہ کا اعلان کرنا یا گم شدہ کا مشاہد اطلاع دینا کہ بھائی فلاں بچہ مل گیا ہے. ٹھیک ہے، تعریف الزوال انشادن کا مطلب کیا ہے کہ فلاں چیز مل گئی ہے، نشدانن فلاں چیز گم ہو گئی ہے، دونوں اعلان کرنا مکروہ ہے. والجمع، بھائی اعتراض مقدر،
کہ آپ ادھر کہتے ہیں اعلان وہاں کرو گمشدہ چیز کا یا پیدا شدہ چیز کا جہاں لوگ زیادہ ہوں، ادھر کریں کہ مسجد میں اعلان کرنا مکروہ ہے، تو جمع کیسے کریں بین وظیفتہ ان دو ذمہ داری میں؟ تعریف یا فی المجامع، تعریف ہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ زوال، گم شدہ چیزوں کی آپ جو ہے کہ اعلان کریں عام جگہوں پر، وکراہتھا فی المساجد، اور پھر کریں کہ یہی کام کرنا مکروہ ہے مساجد میں، فعلہ خارج الباب، کہتے ہیں ان دونوں کو جمع ایسے کریں کہ آپ یہ اعلان والا کام دروازے کے باہر کریں، ٹھیک ہے؟ مائک اگر لمبی ہے تو اس کو لے آئیں باہر، ٹھیک ہے، وہاں پر اعلان کریں، وہ بھی اس صورت میں جب مائک مسجد کے لیے وقف نہ کی گئی ہو، اگر وقف کی گئی تو دروازے سے باہر بھی اس کو لے آنا حرام ہو جائے گا۔ وہ انشاد شعر، اور شعر بھی پڑھنا مسجد میں کیا ہے؟ حاجی صاحب یہ جو مشاعرے کرتے ہیں مساجد میں، اس کا کیا حکم ہو جائے گا؟ مکروہ، مگر یہ کہ آپ کہیں گے مدح ہے، نعت ہے، پھر وہ تھوڑا سا بچ جائیں گے، نہیں تو عوام ناراض ہو جائے گی۔ لنہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہ، اس لیے کہ رسول اکرم نے نہیں کی ہے شعر کے پڑھنے سے مساجد میں۔ وَأَمْرُهُ بِأَنْ يُقَالَ لِلْمُنشد، اور رسول اکرم نے حکم کیا کہ کہا جائے شعر پڑھنے والے، واہ 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 سبحان اللہ نہیں، اس کو بولو دھوڑ پہ منہ میں، ٹھیک ہے؟ فض اللہ فاک، خدا تیرے منہ کو بند کرے، ٹھیک ہے، خدا تجھے خوار کرے، ٹھیک ہے؟ وروی نفی الباس عنہ، کہتے پھر ایک روایت میں جو ہے تو شعر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ادھر کرے نبی پاک کرے تو ہمارا خدا منہ خوار کرے شعر پڑھنے کی وجہ سے، اب کہتے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بھائی ہم بھی تو مکروہ کر رہے ہیں نا، تو لا باس، مکروہ کا انجام دینے میں کوئی اعتراض، بے معنی لا عذاب، کوئی عذاب تو نہیں ہے۔ فرماتے وہ غیر منافن للکراہت، یہ بأس کی نفی کراہت کے ساتھ منافات نہیں رکھتی ہے۔ قال المصنف فی ذکر، اب یہ پھر اپنی توجیہ، مصنف صاحب نے کتاب ذکر میں فرمایا ہے جناب سکندر، لیس ببعید، کہا کہ یہ بعید نہیں، کیا؟ حمل و اباحت انشاد شعر، کہ حمل کیا جائے اس دلیل کو جو کہتا ہے مباح ہے شعر پڑھنا، الا ما یقل منہ، ٹھیک ہے، وہ تکثر منفعت ہو، ایسا شعر کہ جس میں لفظ کم ہو لیکن اس کے نفع زیادہ ہو، نصیحت والے شعر ہو، تو یہ مباح ہو سکتا ہے۔ کہ بیت حکمت، مثلا کوئی حکمت کا بیت، مثلا آپ بھائی وہاں کوئی غلط کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر کھانے پینے کا کوئی اس نے شعر پڑھ دیا، ٹھیک ہے، او شاہد علی لغت فی کتاب اللہ تعالی و سنت نبیہ، یا آپ پریشان تھے کہ بھائی قرآن مجید میں کوئی ضمیر متکلم مرفوع آئی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، ضمیر منصوب آئی ہے یا نہیں، ضمیر مجرور آئی ہے یا نہیں، وہاں سیوطی کا شعر پڑھ دے، اعرف بنا فاننا نلنا المنہ، اب کیونکہ قرآن کی آیت کی وضاحت کی خاطر آپ نے پڑھا ہے تو پڑھ دیں ایسا، لأنہ من المعلوم، اس لیے کہ یہ بات تو معلوم ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان ینشد، نہیں بلکہ ینشد بین یدیہ، ان کے سامنے پڑھے جاتے تھے کون؟ البیت والابیات، ایک بیت دو بیت من الشعر فی المسجد، مسجد میں، ولم ینکر ذالک، اور رسول اکرم اس سے انکار نہیں کرتے تھے۔ بس معلوم ہوا کہ یہ جو فضول شعر و شاعری ہوتی ہے وہ نہیں کی جا سکتی، باقی اگر کوئی علمی بحث ہے، کوئی حکمت نصیحت والے، وہ کر سکتے ہیں۔ وَأَلْحَقَ بِهِ، اور ملحق کیا ہے بِهِ، اس اوپر والی بات کے ساتھ، کہ بھائی آیت کی وضاحت کے لیے کوئی شعر پڑھ سکتے ہیں، حدیث کی وضاحت کے لیے کوئی پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ملحق کیا ہے بعد صاحب نے کس کو؟ ما کان منہ موعظۃ، ما وہ شعر، کان من شعر موعظہ، جو بھائی نصیحت والا شعر ہو، تا توانی می گریز از یار بد، جتنا ہو سکے برے دوست سے پرہیز کرو، یار بد بدتر بود از مار بد، برا دوست سانپ سے بھی برا ہوتا ہے، مار بد تنہا بر جان زند، یار بد بر جان و ایمان زند، سانپ صرف تمہارے جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جبکہ برا دوست تمہارے جسم کو اور تمہارے ایمان کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ او مدحن لنبی، یا ایسا شعر پڑھیں جس میں نبی پاک کی جو ہے کیا ہے تعریف ہو، والائمہ، یا ائمہ کی تعریف ہو، تو اس میں پھر نعت اور مولود سب آ جائیں گے،
اور مرثیۃ للحسین علیہ السلام، یا مولا حسین علیہ السلام کا کوئی مرثیہ پڑھا جائے، ونحو ذالک، لأنہ، اس لیے کہ اس قسم کے یہ جو ابیات اور اشعار ہیں یہ عبادت ہیں، لا تنافی الغرض، یہ مسجد کی غرض کے ساتھ منافات نہیں رکھتے۔ نسیم صاحب، مسجد کیوں بنائی گئی؟ عبادت کے لیے، تو عبادت نماز کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، مرثیہ مولا حسین کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ المقصود من المساجد، وہ غرض جو مسجد سے جو ہے کیا کسب کی گئی ہے، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ، اور کہتے ہیں ایسے اشعار کا پڑھنا جائز ہو یہ بعید نہیں ہے۔ والنہی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اکرم نے جو نہیں کی تھی شعر کے پڑھنے سے، محمول علی الغالب، وہ اکثر شاعروں اور اشعار پر جو ہے وہ حمل کی جائے گی۔ کیا؟ من اشعار العرب الخارجت عن هذه الاسالیب، وہ عرب کے اشعار جو ان اسلوبوں اور ان طریقہ کاروں سے جو کیا تھے وہ مخالف تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یا ذبیات القاء قلنا لنا لیلا من کن ام لیلا من البشر، ٹھیک ہے، اے جنگل کے ہرنیوں مجھے بتاؤ کہ میری لیلا تم میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے۔ ونہر مشرق اللون کان صدیہ حقان، اس قسم کے ان کے اشعار ہوتے تھے، ٹھیک ہے جناب۔ والکلام فیہا، اور مکروہ مساجد میں باتیں کرنا، کون سی؟ بحدیث دنیا، دنیاوی باتیں، ہاں بھائی سناؤ کاروبار کیسے چل رہا ہے، دکانداری کیسے چل رہی ہے، لنہی عن ذالک، اس لیے کہ نہیں کی گئی ہے دنیا کی باتیں کرنے سے۔ وہ منافات ہی لوضعہا، وہ منافات ہی، اور کلام، منافات ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ کلام کی طرف، اور یہ گفتگو کرنا منافات رکھتا ہے لوضع المساجد، مساجد کے جو کیا ہے بھائی بناوٹ کے ساتھ۔ کیوں؟ فإنها وضعت للعبادت، مساجد کو کیوں بنایا گیا ہے؟ عبادت کے لیے، جبکہ یہ عبادت نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کہاں کہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، مسجد کے مکروہات آج ختم ہو گئے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔